السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے 12ویں کلاس کی ایجوکیشن کا جو پہلا چیپٹر ہے اس کے 15 سوال پڑھے تھے۔ باقی تمام لیکچر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن کے اندر آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ نمبر 16، جامعہ مستنصریہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مستنصریہ باللہ نے 1233 میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں اعلیٰ درجے کی ایک درسگاہ بنوائی تھی جسے جامعہ مستنصریہ کہتے تھے۔ اس میں نظامیہ بغداد کے مقابلے میں علوم کے زیادہ شعبے کھولے گئے، عمارت بہتر بنائی گئی جس میں اساتذہ اور طلبہ کے لیے زیادہ سہولتیں بھی رکھی گئیں۔ طلبہ کو یہ جامعہ کی طرف سے چٹائیاں، کاغذ، دوات، قلم کے علاوہ چراغ کے لیے زیتون کا تیل مفت دیا جاتا تھا۔ رہائش اور خوراک کے علاوہ طلبہ کو وظیفہ بھی دیا جاتا تھا۔ یعنی کہ جامعہ مستنصریہ جو ہے وہ نظامیہ بغداد کے مقابلے میں نیا سکول یعنی یونیورسٹی بنائی گئی اور اس میں طلبہ کو یہ چیزیں مفتی دی جاتی تھیں۔ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جامعۃ الازہر پہ نوٹ لکھیں۔ جامعۃ الازہر قاہرہ میں 9ویں صدی عیسوی میں بنی دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ہے۔ آج بھی اپنی شہرت رکھتی ہے۔ ایشیا، افریقہ، یورپ کے ہزاروں غیر ملکی طلبہ یہاں پڑھتے ہیں اور اپنے علاقوں میں جا کے تعلیم کی اشاعت کا سبب بنتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو نیکسٹ سوال کرتے ہیں۔ دو مسلمان مفکرین تعلیم کے اسماء گرامی، الغزالی، ابن خلدون، ابن سینا، علامہ زرنوجی، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 19 ہے، امام غزالی کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات، دور حیات، یعنی تاریخ پیدائش بھی پوچھی جا سکتی ہے، تاریخ وفات یا دور حیات تحریر کریں۔ تاریخ پیدائش 1058 میں، تاریخ وفات 1111، ٹھیک ہو گیا؟ امام غزالی کا تعارف، آپ ایک ماہر تعلیم اور بہترین استاد تھے۔ مفکر تعلیم کی حیثیت سے اہل مغرب بھی ان کا لوہا مانتے ہیں، یعنی جو اہل مغرب ہیں، یورپ، امریکہ، یہ والے بھی مانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا عالم ٹیچر ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی اکثر کتابوں کے ترجمے یورپ کی کئی زبانوں میں ہو چکے ہیں، یورپی زبانوں میں، ٹھیک ہے؟ آپ کی کتابوں کیمیائے سعادت اور احیاء علوم آپ کی اہم تصانیف ہیں۔ امام غزالی کی تصنیف شدہ کے دو کتابوں کے نام، احیاء العلوم، کیمیائے سعادت، منہاج العابدین۔ الغزالی کے مطابق علم کی دو اقسام ہیں، ٹھیک ہے؟ علم محمود، علم مذموم۔ سوال نمبر 33، علم محمود سے کیا مراد ہے؟ ایسے علوم جو انسانوں کے لیے ضروری اور مفید ہیں، جیسے قرآن و حدیث، فقہ اور مختلف پیشوں کا علم۔ امام غزالی انہیں علم محمود کہتے تھے، ٹھیک ہے؟ علوم محمود وہ ہوتے ہیں جیسے قرآن و حدیث اور مختلف پیشوں کا علم، ٹھیک ہے؟ علم مذموم وہ علم جس میں انسان کے لیے کوئی نقصان کا کوئی پہلو موجود ہو، انہیں علم مذموم کہتے ہیں۔ مثلا جادو ٹونے کرنے والے، یہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں، یہ والا کام، ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد الغزالی کے مطابق تعلیم کے کوئی سے دو مقاصد، ایک تو معرفت الہی، دوسرا رضا الہی، اور تیسرا تسخیر کائنات، یعنی کائنات کے اندر نئی نئی چیزیں ڈھونڈنا، ٹھیک ہو گیا؟ نیکسٹ سوال آ گیا، اسلامی دور کی دو مشہور جامعات کے نام، ٹھیک ہے؟ جامعہ مستنصریہ، جامعۃ الازہر۔ اندلس میں اسلامی تعلیم کا آغاز کیسے ہوا؟ اندلس میں اسلامی تعلیم کا آغاز 10ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ کرتبہ، غرناطہ، اس کے بعد تلیطلہ، اشبیلیہ یا اشبیلیہ اس کے مراکز تھے۔ الغزالی کے مطابق نصاب کی درجہ بندی کریں۔ امام غزالی نے مضمون کی جو مضامین ہوتے ہیں ان کی درجہ بندی درج ذیل طریقوں سے کی۔ لازمی مضامین، فرض عین، مثلا بنیادی اسلامی عقائد، قرآن و حدیث، ان کو لازمی مضامین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟
اختیاری مضامین فرض کفایہ مثلاً طب، ریاضی اور زراعت، یعنی یہ مرضی ہے پڑھو، مرضی نہ ہو پڑھو، لیکن وہ لازمی پڑھنا ہے۔ الغزالی کے نزدیک اچھی تعلیم کون سی ہے؟ ان کے نزدیک اچھی تعلیم جو انسان کو انسانیت کے درجے پر فائز کرتی ہے اور نیکی اور بدی میں تمیز اور نیکی کو اپناتا ہے، نیز برائی کے کاموں کو ترک کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر آ جائے جی الغزالی فرض عین سے کیا مراد لیتے ہیں؟ الغزالی فرض عین سے مراد مضامین لیتے ہیں جن کا حصول ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ ان میں آپ اسلام کے بنیادی عقائد اور عمر کے مطابق حدیث و قرآن کی روشنی میں عبادت و معاملات کے مطابق کے بارے میں علوم کو شامل کر سکتے ہیں، یعنی فرض عین یہ لازمی پڑھنے ہیں قرآن و حدیث۔ الغزالی فرض کفایہ سے کیا مراد ہے؟ فرض کفایہ جو اختیاری مضامین ہوتے ہیں، ان میں وہ مضامین شامل ہیں جن کے بغیر معاشرے کا کاروبار نہیں چلتا، مطلب طب، یہ دوائیوں والا کام، زراعت، صنعت، حرفت، صنعت و حرفت ہے، یہ صنعتیں چیزیں بنتی ہیں۔ الغزالی کے اصول تدریج کی وضاحت کریں۔ آپ کے نزدیک تدریج سے مراد علم کا درجہ اور مرحلہ پیش کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تدریج سے مراد علم کا درجہ بدرجہ اور مرحلہ وار پیش کرتا ہے، یعنی تجریج پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، ایسے آگے چلتے جاؤ۔ پھر آ گیا جی نیکسٹ سوال نمبر 33۔ امام غزالی کے مطابق معلم کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ یا آداب معلم لکھیں۔ اپنے قول و فعل میں مطابقت پیدا کرے، یعنی جو بندہ آپ کو پڑھاتا ہو وہ کہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے تو وہ خود بھی بھائی جھوٹ نہ بولتا ہو، ایسا نہ ہو کہ خود جھوٹ بولتا ہو۔ اپنے شاگردوں سے ان کے معیار اور استاد کے مطابق گفتگو کرے، ایسا نہ ہو کہ شاگردوں سے دوستی بنا لے اور انہیں پڑھائی ہی نہ، جہاں تک ممکن ہو نصیحت کرتا رہے، شاگردوں کو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے برابر سمجھے اور ان سے محبت سے پیش آئے۔ امام غزالی کے مطابق کوئی سے 3 متعلم کے آداب: متعلم استاد کی فرما برداری کو اپنا شعار بنائے، اپنے نفس کو بری عادات سے دور رکھے، تمام علوم و فنون کا بنیادی علم اسے آتا ہو لیکن ایک فن یا علم پر پوری دسترس اور مہارت حاصل کرے، یعنی ساری چیزوں کا تھوڑا تھوڑا پتہ ہو لیکن ایک چیز پہ مکمل اسے دسترس حاصل ہونی چاہیے۔ ابن خلدون کی پیدائش اور وفات کا سال لکھیں، دور حیات، یعنی کہ وہ کب پیدا ہو، یہ کب فوت ہوئی، یہ دور حیات۔ ٹھیک ہے، ابن خلدون کی تاریخ پیدائش 1332 میں اور تاریخ وفات 1406 میں ہوئی۔ مقدمہ ابن خلدون کے موضوعات تحریر کریں، قابل بحث مضامین لکھیں۔ ٹھیک ہے، علامہ ابن خلدون کی کتاب مقدمہ ابن خلدون اپنی مثال آپ ہے، اس میں تاریخ، فلسفہ، سیاسیات، معاشیات، عمرانیات، عربی علم و تہذیب پر بحث کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی معاشیات، عمرانیات، ان سب چیزوں پہ بحث کی گئی ہے۔ علامہ ابن خلدون کی شہریت کی وجہ کیا ہے؟ شہرت کی وجہ، ٹھیک ہے، علامہ ابن خلدون کی شہرت کی اصل وجہ ان کی تصنیف مقدمہ ابن خلدون ہے۔ ابن خلدون کے دور مقاصد، 2 مقاصد تعلیم۔ ٹھیک ہے، تعلیم انسان کی تعلیم طبعی ضرورت ہے، اللہ کی معرفت کا اصول، تخلیق و اتحاد کی صلاحیتوں کی نشو و نما، ٹھیک ہے، یعنی کہ پہلی وہ کہتے ہیں کہ انسان کی ضرورت ہے، اللہ کی معرفت ہوتی ہے، اس سے انسان کو عقل آتی ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ عقلی علوم سے کیا مراد ہے؟ عقلی علوم کے نام: عقلی علوم سے مراد جن میں انسان کو عقل و غور و فکر سے مہارت حاصل کرتا ہے، ان میں منطق، فلسفہ، ہندسہ، طبیعیات، موسیقی، اس طرح کی یہ جو علوم ہیں یہ عقلی علوم ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں نیکسٹ سوال ایک کرتا ہوں، پھر آپ کو اجازت دیتے ہیں۔ نقلی علوم سے کیا مراد ہے؟ نقلی علوم کے نام: نقلی علوم سے مراد وہ علوم ہیں جن کا سرچشمہ قرآن پاک ہے، ان میں تفسیر، حدیث، فقہ، لغت وغیرہ شامل ہیں، یعنی وہ علوم جو کہیں سے بندہ دیکھ کے پڑھتا ہے۔ تو ہم تک اب پڑھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں سوال نمبر 41۔ اسی ویڈیو کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اگر آپ نے کوئی بہترین نوٹس چاہیے، آپ کو بہترین گائیڈ لائن چاہیے، مضامین کی رہنمائی، کسی بھی قسم کی کوئی
بات کی سمجھ نہ آئی ہو آپ رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر میرا ویڈیو میں ہے، ہمارا نمبر سیو کر لیں اور ہمارے اسٹیٹس پہ یہ چیزیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ اسی ویڈیو کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔